السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین مکرم، عزیزان احباب، آپ کا میزبان حافظ محمد عمر صحیح البخاری جلد نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 13 اور 14 کا اردو ترجمہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فائدے میں لکھتے ہیں، اس حدیث میں ایمان کی نفی سے مراد کمال ایمان کی نفی مقصود ہے۔ جیسا کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، فلان لیس بانسان، فلاں شخص انسان نہیں ہے، اس سے مراد کامل انسان ہونے کی نفی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان دیگر ارکان اسلام کا خیال رکھتے ہوئے اس مبارک خصلت کو عمل میں لائے گا وہ مومن کامل ہوگا، بصورت دیگر اس کا ایمان ناقص ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا تاکہ میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ فائدے میں لکھتے ہیں، دیگر عنوانین کے برعکس اس عنوان میں ادباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مقدم فرمایا ہے۔ نیز ایمانیات کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ جس مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہی دیگر احکام کی تعمیل کر سکے گا، اور اسی محبت رسول ہی سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر یہ محبت موجود ہے تو ایمان ہے، بصورت دیگر ایمان سے وہ محروم ہے۔ اس سے ایمان کی کمی بیشی پر بھی روشنی پڑتی ہے، کیونکہ محبت ایک ایسا عمل ہے جس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت کی تائید و نصرت، اس کے دفاع اور منکرین سنت کا مقابلہ کیا جائے، آپ کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے، اس کے لیے وقت، صلاحیت اور مال وغیرہ خرچ کیا جائے۔ حقیقی ایمان انہی باتوں سے مکمل ہوگا۔ اس سلسلے میں جو چیز بھی رکاوٹ بنے اسے قربان کر دیا جائے۔ اگر مومن اپنے اندر اس معیار کو محسوس کرتا ہے تو حقیقی مومن ہے، بصورت دیگر اسے اپنے ایمان کے متعلق غور و فکر کرنا چاہیے۔ واللہ المستعان، صدق اللہ العظیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔